السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر قبر کی پہلی رات مردے کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ بلا شبہ نیک انسان قبر میں پہنچ کر بے خوف اور بے اطمینان بیٹھتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کے رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام میں تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، سو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، پھر میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور روشن کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کے منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین ہی پر زندہ رہا اور یقین ہی پر موت آئی اور یقین ہی پر تو قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا انشاءاللہ۔ پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہاں آ کر جانے کے قانون نہیں ہے، تو سو جا۔ لہٰذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اسی جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں بیٹھتا ہے۔ اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس بارے میں مجھے نہیں پتہ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی رونق اور اس کے اندر کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے تجھے کس نعمت سے محروم کیا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک ہی پر زندہ رہا اور شک ہی پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ قیامت کو بھی تو اسی شک پر اٹھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گز کو قبر میں ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز
کو انسان اور جنات کے علاوہ پورب پشچم کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس گز کے مارے جانے سے وہ زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسانوں اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کو عالم برزخ سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھایا جائے یا کانوں سے وہاں کی مصیبت زدوں کی چیخ و پکار کی آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ کے یہاں ایمان بالغیب ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لے اور سمجھ لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح مانے، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ انسانوں کا عذاب قبر کے نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لے یا کانوں سے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتا دی بلکہ دکھا بھی دی، چونکہ آپ میں ان کو دیکھ کر برداشت کا ظرف موجود تھا۔ حتیٰ کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے، بولنے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو صدقے کی نیت سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔